بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں ارشد سلیم۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگ ڈیٹیل سے کچھ فیکٹس آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے کہ آج کے بعد کچھ عرصے کے بعد جو دنیا کا سپر پاور امریکہ ہے وہ سپر پاور نہیں رہے گا۔ دنیا میں ہر عروج کو زوال ضرور آتا ہے، اور جو سپر پاور کنٹری ہونے کا جو لیبل پریزنٹ ٹائم ہے تو امریکہ کے ملک کو لگا ہوا ہے، لیکن پاسٹ میں اگر تھوڑا سا دیکھا جائے تو ایک وقت تھا کہ دور گزر رہا تھا یورپ کے کچھ کنٹریز کا، لیکن ان پہ بھی زوال آ ہی گیا۔ پھر ایک ایسا وقت آیا کہ دنیا میں رشیا سپر پاور بن کے ابھرا تھا، اور کافی لمبے عرصے تک دنیا کا سپر پاور رشیا ہی رہا اور دنیا پہ اس نے حکمرانی کی۔ لیکن افغان وار کے بعد رشیا کے ٹکڑے ہو گئے اور وہ دنیا کا سپر پاور ملک نہیں رہا۔ رشیا کے بعد رشیا جس ٹائم پہ سپر پاور تھا تو کچھ ٹائم ایسا بھی تھا کہ دنیا میں دو سپر پاور تھے، ایک رشیا تھا اور ایک امریکہ تھا، لیکن رشیا کے زوال کے بعد امریکہ واحد سپر پاور رہا دنیا میں۔ لیکن دنیا کی ہسٹری میں جو مظالم امریکن نے یا امریکن گورنمنٹ نے دنیا میں جو مظالم ان لوگوں نے لوگوں پہ ڈائے ہیں، اس کی تاریخ میں کوئی مثال ملنا مشکل نہیں، ناممکن ہوگی۔ لیکن اگر ہسٹری پہ تھوڑا سا نظر دوڑائی جائے تو افغانستان کا خطہ یہ ایک ایسا خطہ ہے کہ ایک وقت تھا، یہ تقریباً 19ویں صدی کی بات ہے، کہ یورپ یعنی کہ انگلینڈ برطانیہ کی گورنمنٹ ہے، ان لوگوں نے بھی کوشش کی کہ کسی طریقے سے افغانستان پہ قبضہ کیا جائے، لیکن ایک سائیڈ پہ تو وہ لوگ قبضہ نہ کر سکے، اور دوسری سائیڈ پہ کچھ عرصے کے بعد جو گریٹ برٹن تھا، جو برطانیہ کی حکومت تھی، تقریباً آلموسٹ جو پاکستان، ہندوستان، اس خطے تک ان کی حکومت چل رہی تھی، لیکن آہستہ آہستہ ان کی حکومت کمزور ہوتی گئی اور مختلف علاقے ان سے آزاد ہوتے گئے، اور ایٹ دی اینڈ وہ وقت بھی لوگوں نے دیکھا کہ انگلینڈ کی جو حکمرانی تھی وہ صرف انگلینڈ کی حد تک کی ہی رہ گئی، اور باقی سارے علاقے، سارے ممالک ایک کے بعد ایک کر کے آزاد ہوتے گئے۔ اس کے بعد رشیا کی باری آئی۔ رشیا دنیا میں سپر پاور تھا۔ سپر پاور کے نشے میں چور رشین نے افغانستان پہ حملہ کیا 1979 کو۔ حملہ تو ان لوگوں نے کر لیا، لیکن وہ حملہ ان کو بہت مہنگا پڑ گیا، اور وہ وقت آیا کہ رشیا نے پسپائی حاصل کی افغانستان کی سرزمین سے، لیکن پسپائی کے ساتھ ہی ان کو دو قسم کے بہت بڑے جھٹکے لگے۔ ایک جھٹکا یہ تھا کہ رشیا سے کچھ علاقے، تاجکستان، قازقستان، ازبکستان، اس طرح کے چھوٹے چھوٹے کنٹریز رشیا سے الگ ہو گئے، اور دوسرا جھٹکا تھا کہ جو رشیا دنیا کا سپر پاور تھا وہ سپر پاور نہیں رہا، اور امریکہ دنیا کا واحد سپر پاور رہ گیا۔ جب امریکہ دنیا کا واحد سپر پاور رہ گیا تھا، اس کے بعد اسپیشلی مسلم کنٹریز میں، آپ عراق لے لے، شام لے لے، افغانستان لے لے، اس طرح اور بھی بہت سے ممالک میں امریکن گورنمنٹ نے بہت زیادہ مظالم ڈائے، ہر جگہ پہ دراندازی ان لوگوں نے کی، اور دنیا میں جدھر بھی کوئی معمولی سا بھی موقع ملتا تھا وہ انٹر ہوتا تھا اور ادھر ظلم کے پہاڑ گرا دیتا تھا۔ اور اب ایٹ دی اینڈ وہ وقت بھی پوری دنیا نے دیکھا کہ جو افغانستان کی سرزمین ہے، 9/11 کے بعد امریکہ نے اسامہ کی آڑ میں یا طالبان کی آڑ میں افغانستان پہ دعویٰ بول لیا، اور بہت زیادہ تعداد میں مسلمانوں کو کچل کے رکھ دیا، بے گناہ مسلمانوں کو شہید کیا گیا ادھر پہ افغانستان کی سرزمین پہ۔ امریکن گورنمنٹ نے ہر طریقے سے حربہ استعمال کیا کہ مکمل طور پر افغانستان پہ وہ لوگ قابض ہو جائے، یا وہ پورے افغانستان پہ کسی طریقے سے اپنی حکمرانی مسلط کر سکے۔ افغان گورنمنٹ اور کچھ اور ممالک امریکن گورنمنٹ کو فل سپورٹ دے رہے تھے، لیکن وہ اینڈ دنیا نے دیکھ لیا کہ معمولی بہت ہی کم تعداد میں طالبان کے سامنے امریکن گورنمنٹ گڑ گڑانے لگ گئی، اور آخر کار وہ وقت بھی سامنے آیا کہ افغان طالبان کے ساتھ امریکن گورنمنٹ کو ایگریمنٹ کرنا پڑا اور پسپائی اختیار کرنی پڑ گئی۔ لیکن جیسے ہی پاسٹ کی طرح افغانستان سے پسپائی حاصل کرنے کا ایگریمنٹ ان لوگوں نے سائن کر دیا امریکن گورنمنٹ نے، تو امریکہ کا زوال بھی شروع ہو گیا۔
وہ وقت بھی لوگوں کو یاد ہوگا، عام عوام کو یاد ہوگا کہ پوری دنیا میں یورپین کنٹریز ہو، ایشیا ہو یا باقی دنیا کے ممالک ہو، تو ہر جگہ پہ امریکن کی آواز کو ایک مؤثر آواز تصور کیا جاتا تھا. لیکن اب وہ وقت بھی ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یورپ کے موسٹلی کنٹریز امریکہ سے دور ہٹتے جا رہے ہیں. دوسری سائڈ پہ اگر دیکھا جائے تو ہر بندے کا یہ مشاہدہ ہوگا، سنا بھی ہوگا، مختلف موویز میں، ڈراموز میں دیکھا بھی ہوگا کہ جب کوئی بندہ ڈوبتا ہے تو ڈوبتے وقت چھوٹا سے چھوٹا تنکا جو اس ڈوبنے والے بندے کو بچا نہیں سکتا، لیکن وہ ہاتھ پاؤں مارتا ہے کہ وہ تنکا بھی اس کے ہاتھ لگ جائے، شاید اس کو یہ تنکا بچا سکے، لیکن حقیقت میں ایسا ہوتا نہیں ہے. وہی حال آج کے دور میں امریکہ کا ہے. یورپین کنٹریز آلریڈی امریکہ سے دور ہٹتے جا رہے ہیں. جو یونائٹڈ نیشن ہے، یونائٹڈ نیشن پہ بھی امریکہ کا جو زور ہے، جو دباؤ ہے، جو پریشر ہے، وہ دن بدن کم ہوتا جا رہا ہے. اگر ہمارے ریجن میں اسپیشلی جو مسلم کنٹریز ہے، اگر اس میں دیکھا جائے جیسے سعودی عربیہ ہے، تو سعودی عربیہ کے ساتھ بھی وہ تعلقات اب امریکہ کے نہیں رہے، بلکہ ایون یہاں تک کہ امریکن گورنمنٹ پچھلے دنوں اعلان کر چکی ہے، ان کا اعلان سامنے آ چکا ہے کہ جو دفاعی ایکوپمنٹس ہے وہ امریکہ واپس منگا رہا ہے. اگر کرونا کے سائڈ پہ دیکھا جائے تو کرونا میں جو دنیا میں سب سے زیادہ افیکٹڈ کنٹری ہے وہ امریکہ ہی ہے. سب سے زیادہ افیکٹ کیا ہے امریکہ کو، اور مکمل طور پر امریکہ کرونا وائرس کے اگینسٹ ناکام ہو چکا ہے. 2 دن پہلے کی بات ہے کہ امریکہ کے ایک سٹی میں ایک سیاہ فوم جو امریکن ہے اس کو امریکن پولیس نے پکڑ لیا. اس کی ویڈیو وائرل ہو گئی، اور ویڈیو میں صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ امریکن سیاہ فوم کو جب امریکن پولیس پکڑتی ہے تو زمین پہ الٹا لٹا کے اس کے گردن پہ اپنا پاؤں رکھ دیتی ہے، اور سیاہ فوم بہت تیز آواز میں چیختا ہے کہ میری سانس رکی ہوئی ہے، مجھے سانس لینے میں دشواری ہے. لیکن امریکن پولیس، وہی جو امریکہ کا ایک غرور تکبر ہوا کرتا ہے یا ہوا کرتا تھا، اس تکبر میں چور پولیس آفیسر اس کے گردن کو مزید دباتا ہے، اور اینڈ اس بات پہ ہوتا ہے کہ اس سیاہ فوم امریکن کو ہاسپٹل پہنچا تو دیا جاتا ہے، لیکن اس کی زندگی کا چراغ گل ہو جاتا ہے اور وہ زندگی کی بازی ہار جاتا ہے. اس سٹیٹ میں، جس سٹیٹ میں یہ واقعہ رونما ہوتا ہے، تو بہت زیادہ تعداد میں سیاہ فوم لوگ سڑکوں پہ آ جاتے ہیں. بلکہ اس سٹیٹ کے علاوہ پورے امریکہ میں ایک قسم کی نئی وبا، آپ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ نئی وبا پھوٹ جاتی ہے، اور جلاؤ گراؤ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے جو ابھی تک جاری ہے. امریکہ جیسے ملک میں کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے اس سٹیٹ میں، جس سٹیٹ میں سیاہ فوم بندے کا مرڈر ہوا ہے، جو قتل ہوا ہے. جو پولیس بندے اس میں انوالو تھے، جو 3 بندے تھے، ان کو تو پہلے ہی گورنمنٹ آف امریکہ نے پولیس کی نوکری سے فارغ کر دیا تھا. لیکن جو مین بندہ ہے جس نے اپنا پاؤں سیاہ فوم جو آلریڈی مر چکا ہے اس کے گردن پہ رکھا تھا، اس کو پولیس پکڑ بھی چکی ہے. باقی تو چھوڑے کہ جو وائٹ ہاؤس ہے، وائٹ ہاؤس کے باہر تک جلاؤ گراؤ کی نوبت آ چکی ہے. امریکہ اپنے ملک کے اندر جلاؤ گراؤ اور اس طرح کے کارروائیوں کو نہیں روک پا رہا. وہ سپر پاور ملک جو ایک وقت تھا کہ پوری دنیا میں اپنی حکمرانی جتاتا بھی تھا، اور پوری دنیا میں کہیں پہ بھی کوئی مسئلہ ہوتا تھا تو سب سے پہلے یہی لوگ پہنچنے کی کوشش کرتے تھے، اور ہر جگہ پہ اپنا رعب اور دبدبہ لوگوں پہ ظاہر کرتے تھے. لیکن وہ وقت بھی آ گیا کہ اپنے ملک میں ایسے محرکات کو، ایسی حرکتوں کو وہ نہیں روک پا رہا. دوسری سائڈ پہ اگر دیکھا جائے تو اکانومی وائز بھی امریکہ دن بدن، ڈے بائی ڈے نیچے کی طرف جا رہا ہے. جو امریکہ کی بڑی کمپنیز ہے، بڑے فرمز ہے، وہ دیوالیہ ہو چکی ہے، بینک کرپٹ ہو چکی ہے. شیل جیسی کمپنی بینک کرپٹ ہونے کے قریب ہے. اب تک تقریباً 4.5 ملین لوگ بے روزگار الاؤنس کے لیے اپلائی کر چکے ہیں.
امریکہ میں چونکہ ایک قانون ہے کہ جب بھی کوئی بندہ بے روزگار ہو جاتا ہے تو وہ بے روزگار الاؤنس کے لیے گورنمنٹ کو ایک اپلیکیشن موو کراتا ہے، اور اس کو کچھ ایک لمٹ ہوتی ہے پیسوں کی، وہ پیسے اس کو ملتے ہیں روزمرہ کے خرچے کے لیے۔ تو اتنا زیادہ بے روزگار کا جو اسٹرینتھ ہے یہ امریکہ کی حکومت کی ہسٹری میں اس سے پہلے نہیں دیکھا گیا، لیکن وہ وقت بھی اب لوگ دیکھ رہے ہیں۔ ایسا فیل ہو رہا ہے کہ آنے والے وقت میں امریکہ سیکنڈ نمبر پہ نہیں، تھرڈ نمبر پہ نہیں، بلکہ کچھ اینالسٹ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ 2050 تک امریکہ مشکل سے چوتھے نمبر پہ طاقتور ملک ہوگا۔ امریکہ ہر سائڈ پہ اب بھی کوشش کر رہا ہے، ہاتھ پاؤں مار رہا ہے کہ جو ان کی سپر پاور کا جو بیج ہے وہ کس طریقے سے قائم رہے اور نہ ہٹے، کیونکہ آنے والے دنوں میں یہی فیل ہو رہا ہے، اور پوری دنیا کی نظر چائنا پہ ہے۔ اکانومی وائز چائنا دن بدن بہت تیزی کے ساتھ فاسٹ ٹریک پہ اوپر کی طرف جا رہا ہے، اور اسی سپیڈ سے، بلکہ اس سپیڈ سے زیادہ تیزی کے ساتھ امریکہ کی اکانومی نیچے کی طرف آ رہی ہے۔ ابھی ریسنٹلی جو لداخ میں واقعہ ہوا ہے، چائنیز آرمی نے قبضہ کر لیا ہے لداخ کے کچھ علاقوں پہ، جو کہ آلریڈی چائنا کا جو نقشہ ہے اس کے اندر کا علاقہ تھا، لیکن انڈین گورنمنٹ یا انڈین آرمی نے اس پہ قبضہ کر لیا تھا۔ تو یہ بھی امریکہ کی ایک چال تھی، کیونکہ امریکہ چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے انڈیا کے ہاتھوں یا انڈیا کے توسط سے چائنا کو انگیج رکھا جائے، تاکہ جو اسپیشلی اکانومی ہے چائنا کی وہ رکی رہے یا اس کا پروسیس سلو ہو جائے۔ لیکن چائنا اس سٹیج تک پہنچ چکا ہے کہ ایک تو ہر بات میں امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اب وہ بات کرتا ہے، سیکنڈلی پوری دنیا کی نظریں اب چائنا پہ ہے، بلکہ بہت سے ممالک نے اسٹریٹ فارورڈ کہہ دیا ہے کہ اب ہمیں امریکہ کی ضرورت نہیں رہی، اور اب ہماری نظر ہے چائنا کی طرف۔ جس طرح جو یورپین یونین کے کچھ لیڈرز ہیں ان کے بیانات اوپنلی سامنے آ چکے ہیں کہ اب ہمارا رخ چائنا کی طرف ہے۔ تو ایسا فیل ہو رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں جو زوال کا بیج ہے، زوال کا جو تاج ہے، وہ امریکنز کے سر کے اوپر پڑا رہے گا، کیونکہ امریکنز نے بہت بڑی تعداد میں دنیا میں مظالم ڈھائے ہیں، اور اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، لیکن جب وہ بے آواز لاٹھی کسی پہ پڑتی ہے تو اس کا پڑنا بھی لاجواب ہوتا ہے۔ اور وہ وقت ان قریب ہے کہ دنیا میں لوگ ایک مثال دیں گے کہ ایک ملک امریکہ ہوا کرتا تھا، جو دنیا میں ہر جگہ پہ اپنے جو ان کا جبر تھا، ان کا زور تھا، ان کا تکبر تھا، ان کا غرور تھا، اس کے بیس پہ دنیا میں وہ مظالم ڈھا رہا تھا۔ لیکن جب اللہ نے جب اللہ کی پکڑ میں وہ قوم آ گئی تو وہ بھی مثال قائم ہوگی کہ امریکہ جس طرح اللہ کی پکڑ میں آیا تو وہ نیست و نابود ہو گیا۔ ناظرین شکریہ۔